سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، گرامی آئیے پہلی خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں، اور وہ ہے کہ گجرات کے سورت کے چوک بازار کے پولیس تھانے میں ایک مسلم نوجوان کا لاک اپ میں ڈیتھ ہوا ہے، انتقال ہوا ہے۔ جس نوجوان کا انتقال ہوا ہے اس کا نام ہے ارشاد شیخ، اور اس کے والدین نے اس وقت پولیس پر اس قتل کا الزام لگاتے ہوئے بتایا کہ جو ہے لاک اپ میں انکوائری کے درمیان، پوچھ تاچھ کے دوران ارشاد شیخ پر یہاں کی پولیس نے اس قدر ظلم ڈھایا ہے کہ اس کی موت ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ منگل کی صبح کسی پرانے معاملے کی پوچھ تاچھ کے لیے پولیس نے اس کو جو ہے بلا لیا، اور پھر اس کے بعد بدھ کے دن انہوں نے جو ہے اس کی مہلوک کی لاش ان کے حوالے کر دیا، اہل خانہ کے اور اس کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 3rd ڈگری دے کر کے اس قدر مارا گیا ہے کہ پورے جسم میں پولیس کی ظلم و ستم کی اور تشدد کی نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ ارشاد شیخ کی لاش کو رکشے میں رکھ کر کے ان کے گھر کے قریب لایا گیا تھا۔ اس طرح پولیس تھانے میں لگاتار ہو رہی ظلم و تشدد، اور بالخصوص مسلم نوجوانوں کو ٹارگٹ بنا کر کے جس انداز میں مارا جا رہا ہے، اس کو لے کر کے بہت ہی زیادہ اس وقت تشویش پائی جا رہی ہے پولیس کے حوالے سے کہ وہ کس قدر اس وقت دشمن بنی ہوئی ہے مسلم نوجوانوں کی۔ کیا کسی نے الزام لگایا ہے تو اس الزام کے لیے، پوچھ تاچھ کے لیے آپ اس قدر مارے پیٹے کے نوجوانوں کی جان ہی چلی جائے اور کوئی اس طرف آ کر کے پوچھے بھی نہ اس ظلم و ستم کے خلاف آخر کس طرح کے بھارت اور کس طرح کی ریاست میں آج کل جی رہے ہیں لوگ۔ اس طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور کمنٹس کیے جا رہے ہیں ارشاد شیخ کی جو ہے پولیس کی جانب سے ظلم و تشدد کے بعد موت جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے۔ آئیے ناظرین گرامی دوسری خبر کی جانب لے چلوں۔ لو جہاد کے معاملے میں جمعیت علماء ہند کی عرضی پر گجرات ہائی کورٹ نے اس وقت سوال اٹھائے ہیں اور ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جہاں لو جہاد پر گجرات سرکار نے 15 جولائی کو مذہبی آزادی ترمیم شدہ ایکٹ 2021 نافذ کیا تھا، اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور متعدد FIR بھی درج کی گئیں۔ جمعیت علماء ہند و دیگر کی طرف سے گجرات ہائی کورٹ میں اس قانون کے خلاف ایک ہفتے قبل ایک عرضی داخل کی گئی تھی۔ جمعرات کو گجرات ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں ریاستی سرکار ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کیا۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ محمد عیسیٰ حکیم اور سینئر وکیل مہر جوشی ہیں۔ جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس ویرن وشنو کی 2 رکنی بینچ نے حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اس طرح کے قانون بنانے کا مقصد پوچھا ہے اور تفتیش کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ شادی زبردستی ہوئی ہے یا دھوکے سے ہوئی ہے تو مان لیا یہ جرم ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں شادی کی وجہ سے کسی شخص نے مذہب بدلا ہے اس لیے جرم ہے، تو بتائیں وہ کیسے جرم ہے۔ یہ سوال در حقیقت عدالت نے قانون کی شق 3 میں شادی کی وجہ سے تبدیل مذہب والے جملے کی روشنی میں کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گجرات ہائی کورٹ سے جاری نوٹس کا جواب یہاں کی حکومت کیا دیتی ہے۔ ناظرین، اکھلیش یادو نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ CM کہتے ہیں کہ اعظم خان کو پھنساؤ، اچھی پوسٹنگ پاؤ، یعنی لگاتار اکھلیش یادو اس وقت UP کے CM یوگی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے UP کی یوگی حکومت پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ انتقام کی نیت سے اعظم خان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ اکھلیش نے کہا کہ UP میں ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اگر اعظم خان کو پھنسایا جائے یا پھنسا پائے تو افسروں کو اچھی پوسٹنگ دی جائے گی۔
अखिलेश ने कहा कि वो सीएम थे, उनके पास भी योगी आदित्यनाथ की फाइल आई थी। लखनऊ में एक टीवी चैनल के प्रोग्राम के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हालिया हुकूमत ने हमें अपने जैसे बना दिया है। अब निज़ाम यह है कि डीएम और एसपी को लगा दो और उनसे जो मन कराओ। अफसर भी बीजेपी का काम कर रहे हैं। क्या ऐसे अफसरों को यह सबक मिला है कि वो सरकार की गुलामी करें? अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जब एसपी हुकूमत बरसर इख्तियार थी तब उन्हें योगी आदित्यनाथ की उस केस की फाइल भी आई थी जो योगी ने सीएम बनने के बाद वापस हासिल कर लिया। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि यूपी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लिए जा रहे हैं। अफसरों को कहा जा रहा है कि अगर वो आज़म खान को फंसाते हैं तो उन्हें अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो लोग कहते हैं कि सीएम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और रात 11 बजे तक काम करते हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वो ऐसे वक्त में क्या करते हैं। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के जो सीएम है यूपी के, उनको लेकर के एक चैनल में बैठे हुए डिबेट में अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगाते हुए नजर आए और आज़म खान के हवाले से इस बात को लेकर जब उन्होंने बात कही तो जो है ये खबर सुर्खियां बन गई। नाज़रीन गिरामी, राजभर की खलाबाजियां जारी हैं। बीजेपी से मुलाकात एक तरफ कर रहे हैं तो वहीं ये भी कह रहे हैं कि वो अब वैसे अब भी उन्हीं के साथ हैं। अक्टूबर में वो अपने पत्ते खोलेंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी और साबिक काबीना वज़ीर ओम प्रकाश राजभर ने हफ्ते को वाराणसी में बड़ा बयान दिया। राजभर ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी उनकी पार्टी एमआईएम से कोई इख्तिलाफ नहीं है और ये भी कहा कि हम सब साथ मिलकर के इंतखाब लड़ेंगे। ओवैसी हमसे अलग नहीं हुए हैं। इस मामले में 27 अक्टूबर को सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इस बयान के साथ राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ ताल्लुक़ को बरकरार रहने को लेकर के सियासी मबाहस पर लगाम लगाने की कोशिश कर दी है। सर्किट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को निशाने पर लिया। कहा कि बीजेपी को प्रदेश में महंगाई और सैलाब की नहीं बल्कि अपने वोट की फिक्र है। जगहों के नाम बदलने को लेकर भी वो सरकार पर हमलावर हुए थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सियासत है और सियासत में जो कुछ होता है वो आप जानते ही हैं। उधर बांद्रा से खबर आ रही कि महाराष्ट्र का ये पहला कोरोना से पाक ज़िला बन गया है। आखिरी मरीज भी इस वक्त बांद्रा के एक अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका है, जिसकी वजह से अब महाराष्ट्र में ज़िला बांद्रा को रियासत का ऐसा पहला ज़िला बन गया जहां कोरोना वायरस का भी एक भी मरीज़ मौजूद नहीं है। इस तरह से बांद्रा महाराष्ट्र का वो ज़िला बन गया है। जानकारी के मुताबिक जुमा को यहाँ आखिरी सरगम मरीज़ को भी छुट्टी दे दी गई। जुमा को जाँच किए गए 578 सैंपल में से एक भी सैंपल पॉजिटिव नहीं मिला है। ज़िला कलेक्टर संदीप कदम ने कहा कि कामयाबी ज़िला इंतज़ामिया और महकमे सेहत के मुलाजिमीन की मुश्तरका कोशिशों और ट्रेसिंग और टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की पॉलिसी को नाफिज करने से हासिल हुई। और याद रहे कि ज़िला में गुज़श्ता साल 27 अप्रैल को गर्दा बुदरक गांव में पहला मरीज़ पाया गया था और उसके बाद काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि रवां साल 12 अप्रैल को ज़िले में सबसे ज़्यादा 1596 नए मामले सामने आए थे। नाज़रीन गिरामी, अब खाप पंचायतों में हज हाउस को लेकर के भी मुखालिफतें शुरू हो गई हैं। किस तरह से मुस्लिम दुश्मनी चल रही है और खाप पंचायतों में अलग अलग मामलात को छोड़ कर के किस तरह मुसलमानों को टारगेट बनाने की कोशिश होती है, वो इस खबर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने द्वारका सेक्टर 22 में मुजव्वज़ा हज हाउस की मुखालिफत की है। बीजेपी का कहना है कि उसे 360 खाप पंचायतों की ख्वाहिशात के खिलाफ बनाया गया। बीजेपी ने हज हाउस के अराजी पर अस्पताल या स्कूल की मांग की है जिसे अभी तक अवामी तौर पर इस्तेमाल के लिए नहीं खोला गया। 360 खापों ने सेक्टर 22 में तामीर किए जाने वाले हज हाउस के खिलाफ एहतजाज किया है। दिल्ली बीजेपी ने खाप पंचायतों की हिमायत करते हुए हज हाउस को मुकम्मल तौर पर लोगों के जज्बात के खिलाफ बताया। बीजेपी ने दिल्ली हुकूमत पर मनमानी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की खाली ज़मीन पर दिल्ली हुकूमत हज हाउस बनाए। दिल्ली बीजेपी के सरबराह आदेश गुप्ता ने जुमा को कहा कि दिल्ली में तमाम वक्फ बोर्ड की ज़मीनें पड़ी हुई हैं। इन ज़मीनों पर हज हाउस बनाने की जगह ग्रामीण की ज़मीन पर हज हाउस बनाने का आखिर क्या मतलब है? बीजेपी ग्रामीण के साथ है और हम दिल्ली सरकार की मनमानी को कभी पूरा नहीं होने देंगे। उधर आदेश गुप्ता ने यह भी कहा कि 2007 में जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उन्होंने फैसला लिया था कि यहाँ पर हज हाउस बनाएंगे। फरवरी 2008 में संग बुनियाद रखने की कोशिश की गई तो आप तमाम लोगों की जद्दोजहद की वजह से अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकी। एक बार फिर से वही वक्त आ गया है जब केजरीवाल के मंसूबे को नाकाम बनाना है और उसमें बीजेपी हर वक्त आपके साथ है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से खाप पंचायतों में हज हाउस को लेकर के जो मुखालिफत हुई उस पर जलती पर तेल छिड़कने के लिए बीजेपी भी पहुंच गई है, ये आप कह सकते हैं इस बयान के बाद। नाज़रीन गिरामी, उधर तालिबान ने अफगानिस्तान पे पहले सूबाई दारुल हुकूमत निमरोज़ पर कब्ज़ा कर लिया है, ये खबरें आ रही हैं।
خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق نیمروز کی صوبائی پولیس نے کہا کہ طالبان نے صوبائی دارالحکومت زرنج پر قبضہ کر لیا، جو کسی بھی صوبائی حکومت پر ان کا پہلا قبضہ ہے۔ ترجمان پولیس نے سیکورٹی خدشات کے باعث شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بھی بتایا کہ طالبان کے پاس شہر پر قبضے کا موقع تھا، کیونکہ حکومت کی جانب سے انتظامات نہیں کیے گئے تھے۔ طالبان نے اس سے قبل حالیہ مہینوں میں کئی اضلاع اور سرحدی علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ مغرب ہرات اور جنوب میں قندار تک صوبائی دارالحکومت پر دباؤ اس وقت بڑھا دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کے غزہ کی پٹی پر فضائی حملے جاری ہیں، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے مختلف مقامات پر فضائی حملے کیے۔ ان حملوں کے دوران کسی جانی نقصان یا پھر زخمی ہونے کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں دی گئی۔ دعویٰ کیا گیا کہ غزہ سے اسرائیل کی جانب چھوڑے گئے آتشی غباروں کے جواب میں یہ حملہ کیا گیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک طرف اسرائیل، ظالم اسرائیل، دہشت گرد اسرائیلی فوج ایران کے سلسلے میں الگ طرح کی بیان بازیاں کر رہی ہیں، تو وہیں پر اس وقت غزہ کی پٹی پر مختلف مقامات پر مختلف بہانوں کے ساتھ مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بھی بنا رہی ہے، جیسا کہ آپ یہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ خبریں اس وقت عام ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اب آخر میں جیسا کہ میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہماری ٹیم گزشتہ 48 گھنٹوں سے، بلکہ ٹیم تو کام کر ہی رہی ہے، لیکن ہم یہاں بنگلور سے جو روانہ ہوئے تھے کوکن کے مہاڑ علاقے میں سیلاب سے متاثرہ افراد سے میں جو آپ لوگوں نے تعاون دیا ہے اس کو پہنچانے کے لیے، اور ابھی بھی یہاں کی مقامی ہماری ٹیم جو ہے، جو سامان ہم نے ان کے حوالے کیا تھا اس کو تقسیم کرنے کا کام کر رہی ہے۔ اس درمیان میں ہمیں مہاڑ کے ایک مشہور ادارے انجمن دردمندان ٹرسٹ سے اور ان کے ذمہ داروں سے ملاقات کا موقع ملا۔ مفتی رفیق صاحب اور مفتی مظفر صاحب، مفتی رفیق صاحب کی جو ہے سرپرستی میں چل رہا ہے، مختلف تنظیمیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ واقعی میں ایک بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں یہ۔ آپ اس وقت یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر سامان کو جمع کیا گیا ہے۔ دراصل مذکورہ تنظیم کی جانب سے جو ہے یہاں پر ایک بہت بڑا شاپنگ کا ایک سسٹم کرنے والے ہیں، اور گھر کی بلکہ جو بھی آپ کو ضرورت ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کے تمام گھروں میں نچلا حصہ وہ پورا ڈوب چکا ہے۔ ایسے حالات میں گھر میں استعمال میں آنے والی ہر چیز پانی کے حوالے آ گئی، جو ناقابل استعمال میں، یہاں تک کہ واشنگ مشین اور فریج تک بھی جو ہے وہ پانی میں بہہ کر چل گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شروعاتی دور میں ہنگامی امداد بھی اس تنظیم کی جانب سے کی گئی تھی، اور جب مہاڑ پہنچے تو جو ہے کچھ سیدھی بات کی جانب سے بھی یہاں پر کچھ پیش کرنے کے لیے پیش کیا گیا، جو آپ کے تعاون سے ہمیں ملا تھا۔ اس کے بعد جب یہاں دیکھا تو محسوس کیا کہ ان چیزوں کو آپ لوگوں کے بھی سامنے لائیں، تو مفتی مظفر صاحب نے تمام ترتیب کو بیان کیا ہے، دکھاتے ہوئے اس سارے سسٹم کو سیدھی بات کے لیے۔ ہم ان کے آواز میں تھوڑا بہت سناتے ہیں کہ ان کا منشا کیا ہے، اور پھر جو ہے آپ اس کو سنیں اور محسوس کریں کہ کس طرح ان لوگوں نے یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں، اور جو کچھ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں۔ مجھے اجازت دیں، اور مفتی مظفر صاحب جو تفصیلات سنا رہے ہیں بہت لمبی ہے، لیکن ہم نے اس کو مختصر کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم۔ 23 جولائی 2021 کو مہاڑ و اطراف، اسی طریقے سے کوکن کے دوسرے علاقوں میں، چپلون وغیرہ میں جو سیلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے جو تباہ کاری ہوئی ہے، اس سے پوری دنیا کے لوگ تقریباً واقف ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ جیسے یہ سیلاب ختم ہوا اور لوگوں کی جانوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اب ہماری تنظیم انجمن دردمندان تعلیم و ترقی ٹرسٹ مہاڑ نے، جو چونکہ مرکزی اور اسی مقامی جو ہے وہ ٹرسٹ ہیں، لہذا سب علماء کا ایک جگہ جمع ہو کر یہ فیصلہ ہوا کہ ریلیف کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اور سب جگہ جب اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں تو ایک ابتدائی ریلیف کا مرحلہ ہوتا ہے جو ہنگامی ہوتا ہے، جس کے اندر لوگوں کو پانی، دودھ، صاف صفائی کا جو مرحلہ، اسی طریقے سے اوڑھنے بچھونے کا سامان، وقتی طور پر کپڑوں کا انتظام، پکائے ہوئے کھانے کا انتظام، اسی طریقے سے جو ہے وہ راشن کا انتظام، یہ بڑی ہنگامی صورت میں انجام دیا جاتا ہے، اور مختلف تنظیمیں اپنے طور پر بھی کرتی ہیں، سینٹرلائز بھی کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ انفرادی طور پر بھی کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ وہ ایک مرحلے کے ساتھ گزرنے کے بعد یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ لوگوں کے گھروں میں سے جو اشیاء بہہ کر گئی ہے اور جن کا نقصان ہوا ہے، آج راشن گھر میں ہے لیکن پکانے کے لیے چولہے نہیں ہیں، برتن نہیں ہیں، آج گھر میں سونے کے لیے ابتدائی طور پر ہم نے 2-3 چادریں دی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اب اور مزید ضرورت گھروں کے اندر باقی ہیں۔ لوگوں کے پلنگ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ میٹریس، جو گدیلے ہوتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں۔ اب کم سے کم ان کو میٹریس مل جائے تو گھر میں بوڑھے وغیرہ ہیں۔ ان چیزوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے منتظمہ نے اور اراکین نے اس بات کا فیصلہ کیا
ان چیزوں کا انتظام کرنا چاہیے. لیکن اس انتظام میں بھی اس طرح کا نظم کیا جائے کہ جو غیرت مند مرد ہیں، جو لوگ ہیں، فیملیز ہیں، وہ 4 لوگوں میں آ کر کھڑے ہو کر نہیں لے سکتے. کچھ عورتیں ہیں جو بھیڑ میں جا کر نہیں لے سکتی. کچھ معذور اور بوڑھے ہیں جن کے لیے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ جا کر لینا ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہمارے ساتھ اراکین کا اس سلسلے میں مشورہ ہوا کہ کیوں نہ ہم اس طرح ایک نظام کریں کہ جو ہے وہ ایک مال کے سسٹم میں، فری شاپنگ مال کے سسٹم میں جو ہے کام کیا جائے، اور پورے علاقے کا سروے کر کے منتخب ضرورت مندوں کو اور متاثرین کو جو ہے وہ ایک کوپن پرووائڈ کیا جائے، کوپن دیا جائے جس کی قیمت 10,000 روپے ہو، یعنی 10,000 روپے اس پر لکھے ہوئے ہوں، اور وہ حضرات وہ کوپن لے کر آئے اور یہاں بڑے اطمینان اور عزت کے ساتھ بغیر کسی بھیڑ کیے ہوئے، بغیر کسی انتشار کے یہاں آ کر اپنی 10,000 کی بقدر یہاں سے ضرورت کی چیزیں لے کر جائے. یہ سارا جو انجمن دردمندان تعلیم و ترقی کا جو مدرسہ اور اسکول کا نظام اس کیمپس میں، جامعہ اسلامیہ کوکن میں، اس کے 2 ہال کے اندر یہ سارا نظام مرتب کیا گیا ہے. اس کی اشیاء آپ سبھی دیکھ رہے ہیں. اس میں بچوں کے کپڑے ہیں، بڑوں کے کپڑے ہیں، مردوں کے، عورتوں کے کپڑے ہیں، کچھ چپلیں ہیں. کپڑوں میں عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سائز کا مسئلہ آتا ہے، اور ہم اگر کوئی یوں ہی ریلیف میں بانٹتے جائیں تو گھروں میں وہ سائز چلی جاتی ہے جو سائز کا گھر میں استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. الحمدللہ یہاں وہ نظم کیا گیا تاکہ خود آئے اور اپنے ہاتھ سے اپنی سائز لے کر جائے اور استعمال کر لیں. تو یہ ساری چیزیں جو دیکھ رہے ہیں، پنکھے ہیں، مکسر ہیں، اور باتھ روم سیٹ ہیں، ایمرجنسی لائٹ ہے، اور جو ہے وہ کوکرز ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، برتن جو ہے وہ مختلف ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اور اس طرف کپڑے اور چادریں، بلینکٹ، چٹائی، گدیلے، یہ ساری چیزیں ان حضرات کو جو ہے وہ ہم یہاں پر مہیا کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد کوپن کی تقسیم کا مرحلہ قابو میں آنے کے بعد ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ان کو یہاں دعوت دیں گے، بلائیں گے، اور یہ ساری اشیاء ان کو دی جائے. مفتی مظفر یہاں جو ہے وہ بحیثیت ناظم خدمات انجام دے رہا ہوں. مفتی رفیق صاحب کا نمبر ہے 8551004848، اور دوسرا نمبر ہے مفتی رفیق صاحب کا 9422383711. بندے کا نمبر ہے 8698306161. اور قاری صاحب آپ اپنا نمبر بتا دیں. 9028363640. 7038912369. مولانا خلیل نثانی. 9145245762. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.